اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید احسان فرمایا دین کی نسبت پر بیٹھ کر دین کی بات کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کا بندہ جتنا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ پر اتنے سارے احسانات اور انعامات ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمت کو گننا چاہو، دنیا میں جتنے درخت ہیں بطور قلم کے استعمال کرو، اور جتنے پانی ہیں، جتنے سمندر میں پانی ہے بطور شیاہی کے استعمال کرو، اور اللہ کی بڑھائی اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو، تمام کے تمام درخت جو ہے ختم ہو جائیں گے اور تمام کے تمام شیاہی جو ہے خشک ہو جائیں گی، اللہ کی بڑھائی اور اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستو، اللہ کے پاس خزانے کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب مل کر اس شخص کی طرح ہو جائیں اور سب مل کر سب اللہ سے اپنے چاہت کے مطابق اور اپنے خواہشات کے مطابق اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کے خواہشات کے مطابق اور ان کے چاہتوں کے مطابق اللہ دے دے، مگر اللہ کے خزانے میں تبھی کمی آ گئی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبان سے اس کے نوک میں پانی آتا ہے، کہ اللہ کے خزانہ اتنا بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بے شمار فرشتے ہیں جن کا تعداد اللہ ہی کو پتہ ہے، اتنے سارے فرشتے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا، اور اس سے بھی پہلے کوئی فرشتے رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم دوست ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو پہچانیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ کان اور آنکھ اور ناک اور جسم کے اندر آجا اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اپنے بنانے والے کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندہ، اگر تو میری ذات میں اگر غور کرو گے تو تم پاگل ہو جاؤ گے، میری قدرت پر اگر غور کرو گے تو مجھے پہچان جاؤ گے کہ اللہ کی قدرت ایسی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے قرآن میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کے پھاڑنے والے ہیں، اور وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہے جن کی ایسی قدرت ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں چلے جا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے دن سے رات کو نکالتے ہیں، کبھی دن کو بڑا فرما دیتے ہیں اور کبھی اللہ رات سے دن کو نکالتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ رات کو بڑا کر دیتے ہیں اور کبھی دن کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم دن کو دن ہی رہنے دیں، تم میں ہے کوئی طاقت اس کو رات میں تبدیل کر دے، اگر ہم رات کو رات ہی رہنے دیں، تم میں ہے کوئی طاقت اس کو دن میں تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، اور ان کی رفتار کا حساب ایسے ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑے علم والے ہیں، اور انہوں نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو، اور ہم نے نشانیاں خوب کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصے کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی کو اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، اور اسی پانی سے سبز کھیتی نکالتے ہیں، اور اسی کھیتی میں سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو پھل کی بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے دانے جو ہے دھان کے درخت اللہ پیدا کرتے، گیہوں پیدا کرتا ہے، اور وہ اس کا دانہ ایسا اوپر تلے لگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی پانی سے انگور اور انار اور زیتون کے درخت کو پیدا کیا جن کے پھل، رنگ اور صورت اور ذائقے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کرو کہ جب وہ پھل لاتا ہے تو بالکل کچا اور بدمزہ ہوتا ہے، پھر اس کے پکنے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستو بار بار ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، کہ کائنات پر غور کرو اور اس دل کو پوچھو اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے، کہ دن اور رات کا نظام کون چلا رہا ہے، کہ
دل بے شاختہ بول اٹھے گا کہ بے شک اللہ ہی کا نظام ہے اور اللہ ہی کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک چھوٹا سا عقل دیا ہے اور اس چھوٹے سے عقل سے آدمی کائنات کو غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انسان کس طرح اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، اور آسمان اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا تقریباً فرماتے ہیں کہ 24,000 کلومیٹر ہے، اور اس سے جو ہے سورج تقریباً 13 لاکھ گن بڑا اللہ نے بنایا ہے، اور ایک سورج سے اللہ تعالیٰ نے جو ستارے بنائے ہیں وہ کئی گن بڑے بنائے ہیں، اور وہ دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار ستارے پیدا کیے ہیں جن کا تعداد اب تک سائنس بھی گن کر بتانے سے وہ قاصر ہے، ہار مان چکا ہے کہ، اور بتاتا ہے سائنس بتاتے ہیں کہ بہت سارے ستارے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جن کا لائٹ ریفلیکشن ابھی تک دنیا تک آ کے نہیں پہنچا ہے، اتنے دور میں ہیں وہ، ان کا لائٹ ریفلیکشن جو ہے ابھی تک دنیا تک آ کے نہیں پہنچے، اتنے سارے اللہ نے ستارے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ستاروں کو اللہ نے آسمان میں سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان ستاروں کو اس لیے لگایا تاکہ تم دن اور رات میں جب سفر کرو تو تم سمندری سفر جو کرتے تھے پہلے اس ستاروں کو دیکھ کے راستہ معلوم کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے لگایا ہے تاکہ تم اس میں جو ہے راستہ معلوم کر سکو، اور ہم نے ستارے سے آسمان کو سجایا ہے۔ سورہ تبارک الذی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ستاروں سے جو ہے آسمان کو سجایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستو آسمان کتنا بڑا بنایا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا اللہ نے آسمان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اچھا یہ تو بتا کہ اس آسمان کو سنبھالنا مشکل ہے یا تجھے سنبھالنا مشکل ہے، کہ انسان بڑا محتاج ہے، انسان جلد باز ہے، انسان جھگڑالو ہے، اور انسان کیا ہے نہ اس کے اندر کیا ہے حرص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی برائی کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستو ان ساری صفات کو ہم سب کو بولنا پڑے گا، اللہ کی بڑائی کو ہم سب کو بولنا پڑے، ہر ایک آدمی کو جو ہے اللہ کی بڑائی اپنے زبان سے بولنا پڑے، تبھی جا کر دل کے اندر اللہ کی عظمت آئیں گی۔ اور جب اللہ کا عظمت آئے گا تو پھر اللہ کے احکام کو پورا کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ پیدا کرنے والے ہیں، جس طرح اللہ پہلی مرتبہ پیدا کیا، نبیوں نے دعوت دیا کہ لوگوں مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کرو، تو اس پر نبیوں کے بعد کا لوگوں نے انکار کیا کہ مر گئے مٹی میں مل گئے، بھلا دوبارہ کوئی زندہ تھوڑی ہوا ہے۔ کافروں نے جب ان کی بات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی جی آپ ان سے پوچھئے ذرا یہ اس دن کو غور کریں جب یہ کچھ بھی نہ تھے، جس طرح ہم ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیے تو اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم بزرگ دوستو عزیر علیہ السلام بستی سے گزر رہے ہیں جس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور بستی اجڑ گیا تھا، اس پر وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا اللہ اس بستی کو آباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کے جاننے والے ہیں، اور ان کو جب ان کا کھانے کا وقت آیا اور جب وہ کھانا اپنا نکالے ہیں عزیر علیہ السلام، اور اللہ نے ان کی روح کو قبض کیا ہے، اور تقریباً 100 سال کے بعد ان کے جسم کے اندر ان کی روح کو واپس لوٹایا، اور اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم یہاں پر کب سے ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو سورج کو دیکھتے ہیں کہ ڈھل رہا ہے، تو بول رہے ہیں اللہ ایک دن یا آدھا دن اس کے قریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہاں پر 100 سال سے پڑے ہوئے ہو، اور جو کھچر باقی رہنا چاہیے اس کا تھوڑا سی لمٹ زیادہ ہے زندہ رہنے کا چانس، وہ جو ہے مٹی میں مل چکا تھا، اور جو پانی اور جو کھانا خراب ہو جانا چاہیے اس کو اللہ نے تازہ رکھا، فریش رکھا، اور اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا زندہ کرتے ہیں، اور عزیر علیہ السلام کے سامنے اس کھچر کو دوبارہ مٹی سے جو ہے بنایا، مٹی سے نکلتا اس کے جسم، اس کا ہڈی اور اس کا رواں اور جو ہے اس کا کھال جسم اور تمام جو ہے اعضاء جو ہے اس کا مٹی سے نکل کر دوبارہ ان کے سامنے بن کر تیار ہو گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستو نبیوں کا اللہ نے ایمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھتے ہیں موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہ اللہ یہ لاٹھی ہے، نہ اس سے کیا کرتے ہو؟ نہ اس سے پتے توڑتا ہوں اور ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں۔ اس کا فائدہ گنانے لگے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس لاٹھی کو زمین میں پھینک دو۔ جب وہ زمین میں پھینکے ہیں تو ایک خونخوار بڑا سا اژدہا بن کے تیار ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے دوڑنے لگے، بھاگنے لگے اس کو دیکھ کر۔ اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اسے پکڑو، کہ اللہ تمہارے ساتھ میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس اژدہے کو چھوئے ہیں، ٹچ کیے ہیں، تو دوبارہ سے وہ لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ اب بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟
نہ اللہ یہ نہ لاٹھی ہے نہ یہ اژدھا ہے، یہ وہ ہے جو تو چاہے۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستو ان اللہ کی بڑھائی کو ہر ایک آدمی بولنا پڑے گا، تبھی جا کے اللہ کی عظمت دلوں میں آئے گی۔ اور فرمایا کہ اللہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں رکھا گیا ہے، اور جو افضل جہاد جو ہے نماز ہے۔ اور فرمایا جو شخص فجر مسجد کو آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو بکثرت سے مسجد میں آتا ہوا دیکھو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اور فرمایا کہ جو شخص عشاء کا نماز جماعت سے پڑھ لے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب، اور جو شخص فجر کا نماز جماعت سے پڑھ لے اس کو پوری رات گویا عبادت کا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو بکثرت مسجد میں آنے والا دیکھو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک بڑھیا مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جنازے کی خبر نہیں دی گئی۔ جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا جنازہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے، اس لیے کہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھایا کرتی تھی، کہ صرف مسجد کے صاف صفائی کا وہ خیال رکھ کے اللہ نے اسے جنت دیا۔ اور جو مسجد کو اصل میں جو ہے ایمان اور اعمال سے آباد کرنا ہے، اصل آبادی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر۔ اور کعبہ جو ہے مشرکین مکہ جو ہے اس کو جو ہے تعمیر کیے ہیں، مگر آباد جو کریں گے وہ ایمان والے ہی آباد کریں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ میرے محترم دوستوں کی مسجد کو آباد کرنے پر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چین، سکون، راحت اور عافیت والا اس کو زندگی دیں گے، اور پلسرات کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، اور جنت اس کو نصیب کریں گے، اور اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے بولیں گے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ نہ میرے پڑوسی وہ ہیں جو مسجد کو آباد کرتے تھے۔ کہ مسجد کو آباد کرنا بہت ضروری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 24 گھنٹہ مسجد آباد رہتا تھا۔ فرمایا کہ ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں گشت کر رہے ہیں، دیکھیں ایک آدمی نیا دکان کیا ہوا ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے پوچھے کہ تم نے تجارت کا دین سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں سیکھا، نہ مسجد میں جاؤ اور تجارت کا دین سیکھ کر آؤ۔ کہ ہر ایک کا معاملہ جو ہے مسجد میں تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہ مسجد کو آباد کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کے ان سے بولتے ہیں کہ لابہ جو ہے نکل گیا ہے اور مدینے کی طرف آ رہا ہے، تو تم جاؤ اور اس کو جو ہے اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ امیر المومنین کہ آپ کا حکم ہے، اس وجہ سے میں تعمیل کر رہا ہوں، ورنہ میں اپنے صرف وہ مسجد کو آباد کرتے تھے، اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے یہ کام لیا، اور وہ آنکھ کو اڑاتے ہوئے گئے، اور جیسے بکریوں کو اڑاتے ہیں ریوڑ میں، اور اس کو جو ہے اس کے پورے ٹھکانے تک اس کو جو ہے پہنچا کر آئے۔ کہ مسجد کے آباد جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے جو بڑے بڑے کام لیتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں مسجد کو ہم سب کو کیا کرنا ہے نا، آباد کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کو علم سیکھنے آتا ہے اس کو کامل حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا کے بازار میں گشت کر رہے ہیں، کہ بازار والے تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث تقسیم ہو رہا ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ کہ بازار والے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں انتظار کر رہے تھے۔ بازار والے جب واپس گئے اور پوچھے کہ تم واپس آ گئے، نہ ہم نے تو مسجد میں کوئی چیز تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ نہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ ایمان کا حلقہ لگائے ہوئے ہیں، کچھ لوگ قرآن کا حلقہ لگائے ہوئے، کچھ لوگ حرام اور حلال کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم پر افسوس ہو، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث ہے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اسی کو تو ان کا جو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو فرمایا کہ علم بہت ضروری، علم کے ذریعے سے بندہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ جب بندہ علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اور اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتا ہے فرشتے اپنے منہ سے منہ لگا کے اس کو لے لیتے ہیں اور اتنا محبوب بنا لیتے ہیں اس کو۔ اور بلوں کی چوٹیاں، سمندر کی بڑے بڑے مچھلیاں علم حاصل کرنے والے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نہ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص یہ ایک آیت مسجد میں آ کے سیکھ لیتا ہے اس کو نفل کے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر۔ اور کوئی شخص اگر علم کا ایک باب سیکھ لیتا ہے، مثلا تیمم کا مسائل، گویا اس وقت عمل ہو یا نہ ہو، نفل کے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔
اس لیے میرے محترم دوستوں کیا کرنا ہے نا، علم حاصل کرنا ہے۔ علم کے ذریعے بندہ اللہ کو پہچانے گا، نماز اس کا صحیح ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عمل میں سے اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس عمل کے ساتھ بدن کے ساتھ دل بھی متوجہ ہو۔ جس کے اندر دل متوجہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ بعض دفعہ آدمی مسجد میں ہوتا ہے مگر اس کا دل غافل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ آدمی بازار میں ہوتا ہے اور اپنے کاروبار اور اپنے تجارت کے اندر ہوتا ہے مگر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ذاکرین میں لکھا جاتا ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آ جانا اور تسبیح پکڑ لینا، یہ ذکر نہیں کہلاتا۔ ذکر اس کو کہتے ہیں جی اللہ کے دھیان کے ساتھ، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہے ذکر۔ کہ آپ ایک بزرگ اپنے بہت سارے بچوں کو یہ کہنے لگے کہ ان کو ایک مرغی دی اور بولے کہ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، تو وہ بہت سارے بچے چھپ کر بہت سارے جگہ میں ذبح کر کے لے کر، ایک بچہ جو ہے وہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسا کوئی سے جگہ نہ پایا جہاں مجھے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا تھا، نہ کون دیکھ رہا تھا، مجھے ہر جگہ جو اللہ نظر آتا تھا، ہر جگہ جو ہے کون دیکھتا تھا، اللہ دیکھتا تھا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کو کہتے ہیں کہ پانی ملا دے دودھ میں، تو اس پر بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین کا منع ہے کہ دودھ میں جو ہے پانی کے ملانے سے، کہ ان کی ماں بھی جو ہے ان کی تقوی کو چیک کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ کتنا اندر تقوی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں، کہ اس پر کہتے ہیں کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر امیر المومنین کے رب تو دیکھ رہے ہیں۔ اس پر میرے محترم دوستوں فرمایا کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی کی زندگی کے اندر تصور آ جائے گا تو پھر آدمی کا گناہ سے بچنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کی یاد میں جب بندے کا ہونٹ ہلتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ میں ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے ایک عربی غلام اس کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے ایک گھوڑا ساز و سامان کے سنگ اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک مرتبہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے زمین اور آسمان کی خالی جگہ کو اللہ نیکی سے بھر دیتا ہے، اور ایک مرتبہ جب اللہ اکبر پڑھتا ہے ایک مقبول اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک مرتبہ جب درود شریف پڑھتا ہے 40 فائدے ہیں کہ 10 نام عمل میں نیکی لکھا جاتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 رحمت لکھے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے، تم بھی بھیجا کرو۔ کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کہتے ہو کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، سوائے جو ہے درود شریف کے، کہ ایسا عمل ہے۔ تو اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، اگر ہم پورے جسم کا چمڑا بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنا کے دے دیں جوتا، تب بھی ہم ان کے احسان کو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہو، اور فرمایا کہ جو سچے دل سے استغفار پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوگا اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے توبہ پر ایسا خوش ہوتے ہیں کہ جیسا تم میں سے کوئی شخص کسی سواری پر اس کا کھانا پینا رکھا ہوا ہو اور کسی جنگل بیابان میں گیا ہو اور اس کی سواری اس سے چھوٹ جائے، اور اس جنگل میں وہ کھوج کے اپنے سواری کو تھک جائے، اور بعد میں اس کو وہ سواری جو ایک گچھ میں اٹکی ہوئی ملے، تو اس کو دیکھنے سے اس کو جتنا خوشی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ کو وہ توبہ جو بندے کا اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے آسمان میں اللہ ڈیکوریشن کرتے ہیں، سجاتے ہیں آسمان کو، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے فلاں مجھ سے جو صلح کر لیا، مجھ سے جو ہے توبہ کر لیا، مجھ سے جو ہے دوستی کر لیا، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کل قیامت کے دن بندہ بہت سارے اعمال لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ بولے آپ کی امت کا مفلس وہ ہے جو غریب ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے۔ آپ سے بولے نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت سارے اعمال لے کے آئے گا، اتنا عمل لے کے آئے گا اگر پہاڑ میں رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی دب جائے مگر اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائے۔ صحابہ پوچھے کہ وجہ کیا ہے؟ نہ کل وہ اتنا سارا عمل لے کر آئے گا، دنیا میں کسی کو گالی دے دیا رہے گا، دنیا میں کسی کو برا اخلاق سے پیش آیا رہے گا، کسی کا چوری کر دیا رہے گا، کسی کا غیبت کیا رہے گا، حق والے آ کے اس سے حق لیں گے، اور اس کا نیکی میں سے اس کا نیکی جتنا رہے گا اس کا نیکی لے جائیں گے، اور جب اس کے پاس اس کا نیکی نہیں رہے گا اس کے اوپر اس کا گناہ لادا جائے گا، اور گناہ لاتے لاتے
کہ وہ جو ہے پھر کیا ہوگا نا جہنم میں چلا جائے. تو اس لیے میرے محترم بزرگ بہت ضروری ہے ہم جو اپنی زبان کا حفاظت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو دیکھ کر فرمایا، کعبہ تو کس قدر خوبصورت ہے، تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، مگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے قابل احترام بنایا ہے اسی طرح مومن کی عزت، مال اور خون کو بھی جو ہے قابل احترام بنایا ہے. اس بات کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا. ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں کہ کعبے کو توڑنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ مومن کا دل کا ٹوٹ جانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے. اس لیے میرے محترم بزرگ بہت ضروری ہم اپنے اخلاق پر غور کریں کہ ہم جو اپنے اخلاق کو بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک آدمی آ کے مسجد میں استنجا کر رہا ہے کہ صحابہ اس کو نکلے قتل کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ رک جاؤ، اپنے ضرورت سے فارغ ہو جائے. جب وہ ضرورت سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو سمجھا رہے کہ یہ جو مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد میں اللہ کی عبادت کیا جاتی ہے، یہاں پر گندگی مچایا نہیں جاتا. تو وہ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا ہے کہ اس پر جو ہے اس جو ہے ایمان قبول کر لیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان بنا، رات میں کھانا کھایا اور جو ہے صبح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں گندگی کر کے چلا گیا. تو اس کا جو ہے تلوار کا میان جو ہے چھوٹ گیا تھا. وہ دوبارہ جب لینے آیا دیکھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کر رہے ہیں. تو یہ چیز کو دیکھ کے جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. تو اخلاق بہت جو ہے اسلام جو پھیلا ہے کہ وہ جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے کہ صحابہ تجارت کرنے جاتے تھے دوسرے کنٹری کے اندر، دوسرے ملک میں جاتے تھے، وہاں کا لینگویج جانتے تھے، وہاں کا بھاشا جانتے تھے، مگر وہاں جا کے اسلام کو پھیلا دیتے تھے کہ لوگ ان کے تجارت سے بس دوسرے نے وہاں کے جو تجارت کرنے والے تھے ان کے جا کے بادشاہ سے شکایت کرے، بولے کہ دوسرے علاقے سے آدمی آئی نے، ان کا جو ہے لوگ بڑے فین ہو گئے، لوگ ان کو جب بڑا پسند کرتی ہیں اور ہمارے بیپار کو اور زیادہ دھیان دیتی ہیں. بادشاہ جو ہے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے شکایت پوچھتا ہے تو اس پر کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، یہ لوگ سامان کو واپس لے لیتے ہیں. کہ آپ سے ان کا وعدہ ہے نا کہ جو شخص سامان کو واپس لے لے کل قیامت کے دن اس کے جو گناہ معاف ہوں گے. اس پر جو وہ صحابہ پورا تجارت کیا کرتے تھے دین کے اعتبار سے. تو وہاں پر جو ہے ملک کے اندر جو ہے اسلام جو ہے پھیلا ہے. جتنا بھی عرب ملک ہے اور اس کے علاوہ گلف جتنا یہ یوروپ ہے اس کے اندر جو اسلام پھیلا ہے جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے. اس لیے میرے محترم ہم بھی جو ہے اپنے اخلاق کو جو ہے درست کریں، اس کے لیے محنت کریں. اس کے ساتھ ساتھ آدمی بہت سارا عمل اللہ کے سامنے کل پیش کیا جائے گا. بعض عمل کے بارے میں اللہ بولیں گے قبول کر لو اور بعض کے بارے میں بولیں گے اس کو پھینک دو. فرشتے بولیں گے اللہ ہم نے اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اللہ بولیں گے نہیں، آج میں اسی عمل کو قبول کروں گا جو خالص میرے لیے کیا گیا ہو، جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 3 آدمی کو پیش کیا جائے گا، ایک سخی ہے، ایک مالدار ہے اور ایک سخی، مالدار اور شہید. اللہ تعالیٰ تینوں سے پوچھیں گے کہ میں نے جو تجھے مال دیا تھا کیا کام کیا. اللہ کوئی سے خیر کا جگہ تھا جہاں پر خرچ نہ کیا ہو. کتنوں کی بیٹی کو شادی کرایا، جو مانگنے آتے تھے ان کو دیا، جتنا سارا نیک جگہ تھا اللہ سب جگہ خرچہ کیا. اللہ بولے جھوٹ بولتے تھے اس لیے خرچہ کیا تھا. لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے دینے والا کہیں، جا دنیا میں تیرا شہرت ہو گیا، تیرا واہ ہو گیا، فرشتوں کو حکم دیں گے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. اسی طرح شہید کو بلایا جائے گا. شہید کو پوچھیں گے میں نے جو تجھے طاقت دی تو تو نے اس سے کیا کام لیا. وہ کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا. اللہ نے جھوٹ بولتے تھے اس لیے لڑا تھا، لوگ تجھے شہید بولے. دنیا میں تیرا واہ ہو چکا ہے، شہرت ہو چکا ہے، فرشتوں کو حکم دیں گے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے. اسی طرح ایک عالم کو پیش کیا جائے گا. اس سے پوچھے میں نے جو تجھے علم دیا تھا تو نے اس سے کیا کام لیا. وہ کہے گا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور بہت سارے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، قاری بنایا. اللہ بولے جھوٹ بولتے ہیں تو اس لیے قرآن سیکھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں. دنیا میں تیرا شہرت ہو گیا، فرشتے کو حکم دیں گے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں. اس لیے بہت ضروری ہے ہم جو اپنے عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کریں اور ان ساری صفات کو اپنے اندر لانے کے لیے اللہ کا راستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم دور اور دیر کے لیے نکلیں گے، سارا صفات ہمارے اندر